اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، الذي سمع في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق والصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین مجلس رضا، شب جمعہ ہے، سب مل کر دعائے شب جمعہ کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها، والحمد للہ على كل نعمة، واستغفر اللہ من كل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وآل محمد. جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے. اس میں خلاق کائنات کا ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. اے صاحبان ایمان، جب نماز کے ارادے سے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو دھو اور اپنی ہاتھوں کو کونیوں سے لے کر دھو. وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے سر کو مسح کرو اور پیروں کو ابری ہوئی جگہ تک مسح کرو. گزشتہ 2 مجلسوں میں جہاں تک بات کو ہم لائے تھے وہیں سے آج کنٹینیو کرنا ہے انشاءاللہ اور آگے بڑھنا ہے. یہ وضو کے سلسلے میں کہ اگر انسان کا وضو صحیح نہ ہو تو جتنی بھی تضرع اور خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. اور وضو کا مسئلہ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے کہ جس میں لوگ بہت زیادہ شک و شبہ میں مبتلا ہیں. کچھ سالوں پہلے کی بات ہے کہ جب ہم ممبئی گئے تھے عشرہ پڑھنے کے لیے. ممبئی آپ سمجھ سکتے ہیں انڈیا کا سب سے بڑا شہر ہے اور بہت زیادہ پاپولیشن ہے. تو وہاں پر روزانہ مجلسیں ہوتی رہیں. تو آخر میں ایک دن لوگوں نے کہا کہ مولانا یہاں پر ضرورت ہے کہ آپ وضو کے مسائل کو بیان کیجئے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کا وضو غلط ہے. تو پھر آخر کار ہم کو ایک دن وضو کے اوپر پوری مجلس ہم نے پڑھی اور پھر بہت سارے لوگوں نے الگ الگ سوالات تھے وہ سب کیے. تو کبھی کبھی ایک آدمی، حالانکہ یہ بہت مشکل نہیں ہے، بہت ٹف نہیں ہے، یہ بالکل ایزی ہے، لیکن لوگوں نے اس کو ایک ہوا بنا دیا ہے، مشکل بنا دیا ہے. سمجھ رہے ہیں مشکل، لیکن اگر اس کو سمجھ لیں تو یہ بالکل آسان ہو جائے گا. اگر تھوڑا سا دقت کریں
تھوڑا سا غور کر لیں اس کے اوپر تو فوراً آسان ہو جائے گا۔ تو وضو کے جو مسائل ہیں وہ بہت ٹف ہیں، اور مسائل آسان ہیں، اور اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد سے حدیث سے مولا فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اصحاب کو کوڑے لگائے جائیں تاکہ وہ حلال و حرام میں فرق سیکھ لیں۔ امام نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ کوڑے بھی مارے جائیں، یعنی امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر حلال و حرام سیکھنے کے لیے انسان کو کوڑا بھی کھانا پڑے تو کوڑا کھائے، مگر حلال و حرام شریعت کو سمجھے۔ بغیر حلال و حرام کو سمجھے ہوئے انسان پھر عمل کس طرح کر سکتا ہے جب تک حلال و حرام کو نہ سمجھے گا۔ لہٰذا وضو یہ عبادات کی شروعات ہو رہی ہے وضو کے ذریعے سے۔ غسل کے بعد وضو ضروری ہوتا ہے، اور ہم نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ کن چیزوں کے لیے وضو کرنا ہے، لیکن آج یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ وضو کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وضو ارتماسی، ایک ہے وضو ترتیبی۔ ارتماسی کیا ہے؟ بالکل اسی طرح جس طرح غسل کی دو قسمیں ہیں، غسل ارتماسی، غسل ترتیبی۔ غسل ارتماسی کیا ہے؟ غسل ارتماسی یہ ہے کہ آپ نیت کر کے پانی کے اندر کود جائیں، نیت کریں کہ غسل جمعہ کرتا ہوں قربت اللہ، پھر پانی میں چلے جائیں۔ اور ایک تو یہ طریقہ ہے، دوسرا یہ کہ آدھے پانی کے اندر ہوں پھر نیت کر لیں، اور جو باہر ہو اس کو بھی پانی کے اندر جسم کو لے جائیں۔ تو اس طرح اس کو کہتے ہیں غسل ارتماسی۔ اب غسل ترتیبی کیا ہے؟ غسل ترتیبی یعنی پہلے نیت کریں، سر اور گردن پر پانی ڈالیں، پھر داہنے حصے پر، پھر بائیں حصے پر پانی ڈالیں، جس کو کہتے ہیں غسل ترتیبی۔ اسی طرح سے وضو کی بھی دو قسمیں ہیں، وضو ارتماسی، وضو ترتیبی۔ تو ارتماسی کیا ہے؟ وضو ارتماسی یہ ہے کہ اعضائے وضو کو اوپر پانی نہیں ڈالیں بلکہ اعضائے وضو کو پانی میں ڈالیں۔ کیسے؟ چہرے کو اوپر آپ پانی ڈالتے ہیں ترتیبی میں، تو ارتماسی میں چہرے کو پانی میں ڈالیں۔ ہاتھ کے اوپر پانی ڈالتے ہیں تو ہاتھ کو پانی میں ڈالنا ہے۔ تو اس میں شرط ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف، جس طرح ترتیبی میں شرط ہے ویسے ہی ارتماسی میں شرط ہے کہ اگر چہرہ پانی میں ڈال رہے ہیں تو پہلے اوپر کا چہرہ ڈالیں پھر نیچے کا، اسی طرح سے کوہنی سے ڈالنا شروع کریں۔ لیکن آیت اللہ سستانی کے مسئلے میں یہ موجود ہے کہ اگر کوئی وضو ارتماسی کر رہا ہے تو اس پانی کے ساتھ مسح صحیح نہیں۔ اب اس کے بعد وضو ترتیبی۔ وضو ترتیبی میں جو 5 چیزیں واجب ہیں، یہ 5 چیزیں بہت اہم ہیں، پوری توجہ رکھیے گا۔ 5 چیزیں واجب ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز ہے نیت، کہ انسان اپنی نیت کو صحیح کرے۔ تمام اعمال میں پہلی چیز ہوتی ہے نیت، کہ اگر نیت ہی صحیح نہیں ہے تو پھر وہ عمل بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح وضو میں بھی پہلی چیز ہے نیت، کہ نیت کس طرح کریں گے کہ وضو کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ۔ اب اللہ اور اللہ میں بھی لوگ شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے، اللہ صحیح ہے یا اللہ صحیح ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ صحیح ہے، اللہ صحیح نہیں، کیونکہ اللہ کا مطلب ہو جائے گا خدا کے علاوہ۔ اگر اللہ کہتے ہیں تو واجب ہے کہ یہاں پر دھیان رہے، کیونکہ یہ عربی لفظ ہے اس لیے تھوڑا کنفیوژن ہو جاتا ہے آدمی کو۔ تو یہاں پر ہے اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں خدا کے نزدیک ہونے کے لیے، وضو کروں چھو اللہ نی قربت حاصل کروا ماٹے، اللہ نہ قریب تھوا ماٹے، یہ ہے اس کا مطلب، یعنی قربتاً اللہ۔ تو ہر ایک عمل میں ایسے شرط ہے کہ قربت کی شرط ہے، اسی طرح وضو میں بھی قربتاً اللہ کی شرط ہے کہ سب سے پہلے نیت کریں وضو کی، اور اس کے بعد جو واجب ہے پہلے ہم اس کو بتا دیں کہ تاکہ واجب پہلے سمجھ لیں کہ واجب جو وضو میں ہے نیت ہے۔ دوسری چیز ہے چہرے کا دھونا۔ اب چہرے کو آدمی کہاں سے دھوئے گا؟ دھونا شروع کرنا ہے جہاں سے بال اڑتا ہے وہاں سے لے کر شروع کریں، اور لمبائی میں اور ٹھڈی تک، یہ لمبائی میں، اور چوڑائی میں ضروری ہے کہ بیچ کی انگلی اور یہ انگوٹھا، ان دونوں کے بیچ میں جتنا اسپیس ہے، جتنا چہرہ آتا ہے اس کو دھونا۔ اب کسی آدمی کا ہاتھ حد سے زیادہ لمبا ہے تو اب وہ اس پر عمل نہیں کرے، بلکہ عام طور پر دیکھیے کہ عام طور پر ہاتھ کتنا لمبا ہوتا ہے، انگلی کتنی لمبی ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ عمل کرے، اور اس طرح سے جتنی چہرہ آ جائے جتنا اس کے اندر اتنا دھوئے۔ لیکن یہاں پر ایک احتیاط ہے، چہرے یہاں دونوں کے دھونے میں یہ ضروری ہے
کہ جتنا آپ کو دھونا ہے اس سے تھوڑا زیادہ دھو لیں تاکہ یقین ہو جائے کہ پانی وہاں تک پہنچ گیا ہے۔ اس طرح چہرہ دھو رہے ہیں تب بھی ہاتھ اگر دھو رہے ہیں تو کوہنیوں سے تھوڑا اوپر سے پانی ڈالیں تاکہ یقین ہو جائے کہ میں نے کوہنی سے دھو لیا ہے۔ تو چہرہ دھوتے وقت یہ خیال رہے کہ جب چہرہ دھو رہے ہیں، اسی طرح ہاتھوں کا بھی جب دھوئیں تو دھیان رہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف، ایسا نہ ہو کہ نیچے سے کہیں اوپر ہاتھ چلا گیا تو وضو باطل ہو جائے گا۔ اور ایک اور ضروری بات ہے، اور یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کہ جب وضو کر رہے ہیں، چاہے چہرہ دھو رہے ہیں یا ہاتھ دھو رہے ہیں، تو ذرا سی جگہ بھی باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ذرہ برابر بھی، سوئی کی نوک کے برابر بھی کوئی جگہ پانی نہیں پہنچا تو وضو باطل ہو جائے گا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ یہ دھیان رکھیں وضو کرتے وقت کہ پورے چہرے تک پانی پہنچے اور پورے ہاتھوں تک پانی، اسی لیے جب چہرے کو دھو، چہرے میں یہ دھیان رکھنا ضروری۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی کی داڑھی اتنی بڑی ہے کہ اس کی اسکن نظر نہیں آ رہی ہے تو صرف بالوں تک پانی پہنچائے گا، اسکن تک پانی پہنچانا اس کے لیے ضروری نہیں ہے اگر نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اگر اسکن اور کھال نظر آ رہی ہے تو وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تو یہ چہرے کا دھونا۔ چہرے کے بعد جو دھونا ہے وہ ہے داہنے ہاتھ کا دھونا۔ اب داہنے ہاتھ کو کہاں سے دھونا ہے؟ کوہنیوں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک۔ اب یہاں پر بھی ایک غلطی ہوتی ہے کچھ لوگوں سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ تو کیونکہ پہلے ہی کلائی تک دھو چکے، ہاتھ تو بھیگا ہے، تو کلائی پر لا کے اسٹاپ کر دیں، تو اس طرح سے وضو باطل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے کلائی پر اسٹاپ کر دیا تو وضو صحیح نہیں ہے۔ کوہنیوں سے دھونا شروع جب کر رہے ہیں تو اس پانی کو انگلیوں کے سرے تک لانا ہے اور انگلیوں کے بیچ میں بھی لانا ہے، اور اگر انگوٹھی ہے ہاتھ میں تو بہتر ہے کہ اس کو پہلے اتار دیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ انگوٹھی اگر ٹائٹ ہو تو پانی نہ پہنچ سکے اور اس طرح سے وضو باطل ہو جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ انگوٹھی کو پہلے اتار دیں، پھر بعد میں وضو کر کے پہن لیں۔ تو جب کوہنیوں سے پانی ڈال رہے ہیں تو اوپر سے نیچے کی طرف، اسی طرح مرد کے لیے مستحب ہے، سنت ہے کہ کوہنیوں کے ادھر سے پانی ڈالیں، عورت کے لیے کہ اندر کی طرف سے پانی ڈالیں۔ اسی طرح وضو میں پہلی مرتبہ دھونا واجب ہے چہرے اور ہاتھوں، دوسری مرتبہ دھونا مستحب ہے، اور تیسری مرتبہ حرام ہے۔ حرام یعنی تیسری مرتبہ اگر دھوئیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، وضو باطل ہو جائے گا، پھر وہ وضو صحیح نہیں ہے اگر تیسری مرتبہ دھو لیا تو اوپر سے نیچے کی طرف دھونا ہے۔ پہلے داہنے ہاتھ کو دھو لیا، اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ کو دھونا ہے، بالکل اسی طرح سے اوپر سے کوہنیوں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک بائیں ہاتھ کو بھی دھونا ہے۔ اور اس کے بعد جو ضروری ہے کہ جو ہاتھ میں پانی لگا ہو، جو ہاتھ میں تری ہو، اسی تری سے سر کے اگلے حصے پر مسح کرنا ہے۔ سر کے آگے دیکھیں، اگر سر کا 4 حصہ کریں، 1 2 3 اور ایک پیچھے 4، تو اگلا حصہ جو آگے کا حصہ ہے اس کے اوپر مسح کرنا ہے۔ اور اگر کسی آدمی کے بال اتنے بڑے ہیں کہ جب کنگھی کرتے ہیں تو چہرے پر بال آ جاتے ہیں تو اب بال کے اوپر مسح نہیں ہوگا۔ ایسے تو مسح بال کے اوپر، اگر چھوٹا بال ہے، اب جیسے کہ یہاں پر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا چھوٹا بال ہے تو بال کے اوپر آپ مسح کر لیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن اگر بال بڑے ہیں تو پھر آپ کو مانگ نکالیے، عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے بھی ہے کہ مانگ نکالیں، یعنی بیچ سے مانگ نکالیں، پھر مانگ نکال کر اسکن کے اوپر مسح کریں۔ اور جب مسح کر رہے ہیں تو مسح کرتے وقت یہ خیال رکھنا ہے، سر کا مسح کرتے وقت، سر اور پیر دونوں کا، کہ جب مسح کر رہے ہیں تو مسح جس جگہ پر کیا جا رہا ہے اس خشک ہونا چاہیے، ڈرائی ہونا چاہیے۔ ویٹ اگر ہے، بھیگی ہے تو مسح صحیح نہیں ہوگا۔ اگر بال بھیگے ہیں مسح صحیح نہیں ہوگا، بال کو پہلے خشک کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر پیر بھیگا ہوا ہے تو پہلے اس کو سکھانا پڑے گا، اس کے بعد مسح کریں۔ اب مسح کرنا ہے تو کیسے مسح کریں؟ تو مسح 3 انگلیوں سے سنت ہے کہ 3 انگلیوں سے کریں، لیکن مستحب ہے کہ پورے ہاتھ سے بھی اگر کر لیں تو مسح صحیح ہے۔ اب مسح جب کرنا ہے تو یہاں پر رکھنا ہے، پھر آگے کی طرف کھینچنا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی یہ خیال رکھنا ہے، اور یہ بہت ضروری اور اہم ہے، کہ جب مسح کر رہے ہیں، جب سر کے اوپر ہاتھ کو کھینچ رہے ہیں تو وہ ہاتھ اس پانی سے ٹچ نہیں ہونا چاہیے۔ جو پانی سے آپ چہرہ دھو چکے ہیں، یعنی اتنا نہ کھینچیں کہ پیشانی تک آ جائے اور اس میں ٹچ ہو جائے۔ اگر اس میں ٹچ ہو جائے گا تو دونوں پانی اگر مل گیا تو اس طرح سے وضو باطل ہو جائے گا۔
تو مسح کرتے ہوئے ایک اور یہاں پر خیال رکھنا ہے مسح کرتے وقت کہ جب مسح کر رہے ہیں تو مسح کرتے وقت ہاتھوں کو کھینچنا ہے، سر کو نہیں ہلانا ہے۔ اگر ہاتھ رکھا اور سر کو ایسے کھینچ لیا تو وضو باطل ہو جائے گا اس طرح سے۔ تو یہ بہت باریک مسائل ہے کہ جب مسح کر رہے ہیں تو ہاتھ کو رکھ کر ہاتھ کو اس طرح سے کھینچیں، اور جس طرح آپ کھینچیں گے تو اس طرح سے مسح صحیح ہوگا، لیکن بہتر ہے کہ پورے ہاتھ سے مسح کریں۔ جب سر کا مسح ہو جائے اس کے بعد واجب ہے کہ داہنے پیر کا مسح کریں۔ اب داہنے پیر کا جب مسح کیا جا رہا ہے تو یہاں پر تو واجب ہے ایک انگلی سے بھی اگر آپ نے مسح کر لیا تو مسح ہو جائے گا، لیکن سنت ہے کہ پورے ہاتھ سے مسح کریں۔ لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ ہے، اس کو خیال رکھیے گا، جو عام طور پر غلطی ہوتی ہے کہ لوگ جب مسح کرتے ہیں تو ناخن سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کس طرح آپ مسح کرتے ہیں؟ ناخن کے اوپر انگلی کی پنجاری ناخن ایسے رکھتے ہیں، ہاتھ بھیج لیتے ہیں، تو یہ مسح صحیح نہیں ہے۔ مسح جب کرنا ہے آپ کو تو اپنے ہاتھ کو پیر کی جو انگلی ہے اس کے سرے کے اوپر رکھنا ہے، وہاں پر رکھ کر پھر کھینچنا ہے پیچھے کی طرف۔ اگر صرف ناخن پر رکھ کے کھینچیں گے تو مسح صحیح نہیں ہوگا۔ تو وہاں سے کھینچ کے ابری ہوئی جگہوں تک، جگہ تک مسح کرنا ہے، یعنی پہلے داہنے ہاتھ سے داہنے پیر کا مسح کرنا ہے، پھر اسی طرح سے بائیں ہاتھ سے بائیں پیر کا مسح کرنا ہے۔ لیکن یہ خیال رہے کہ مسح کرتے ہوئے بھی زیادہ ہلنا نہیں چاہیے، پیر ہلنا نہیں چاہیے، بلکہ سکون اور اطمینان کی حالت میں جب پیر ہوگا تبھی مسح صحیح ہوگا۔ اگر ان مسائل، کیونکہ یہ ایسے مسائل ہیں جن کو پریکٹیکل سمجھانا زیادہ بہتر ہے، ایسے آپ کو یوٹیوب کے اوپر مل جائے گی، آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ کی ویڈیو بھی موجود ہے، اور آیت اللہ سیستانی کی ویڈیو بھی اویلیبل ہے کہ کس طرح سے وہ وضو کر رہے ہیں، اس کو آپ دیکھیں گے تو تھیوری سے زیادہ پریکٹیکل سمجھ میں آئے گا۔ لیکن انشاءاللہ میرا ارادہ ہے، پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ پریکٹیکل وضو کا ایک پروگرام رکھا جائے گا، کیونکہ پریکٹیکل سے انسان زیادہ جلدی اور اچھی طرح سے سمجھ جاتا ہے۔ تو یہ ان مسائل کے متعلق کسی طرح کا بھی کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، اگر ہم موجود نہ ہو تو کمنٹ میں لکھ دیں، جو لوگ آن لائن دیکھ رہے ہیں وہ بھی کمنٹ میں لکھ کر سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان سارے سوالوں کے جواب دے دیں گے۔ اب یہاں پر ایک بہت اہم بات آخر میں بیان کرنا ہے کہ وضو صحیح ہونے کی شرائط کیا ہے، یعنی جب ہم وضو کر رہے ہیں تو وضو صحیح کب ہوگا؟ تو 13 شرطیں ہیں، 13 شرائط ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی آپ نے نہیں موجود ہو تو وضو صحیح نہیں ہے۔ 13 میں سے اگر ایک بھی نہ ہو تو وضو باطل ہو جائے گا۔ یہ دھیان رکھیے گا، 13 چیزیں کیونکہ ذہن سے میرے نکل نہ جائے اس لیے ہم نے لکھ لیا ہے کہ پہلی 13 ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز ہے وضو کا پانی پاک، یہ پہلی شرط ہے۔ اگر وضو کا پانی نجس ہے تو اس سے وضو صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی چیز ہے کہ وضو کا پانی پاک۔ دوسری چیز ہے وضو کا پانی مطلق ہو۔ مطلق کا مطلب ہے پیور، چوکھو پانی، یعنی پیور پانی ہو، مطلق ہو، مضاف نہ ہو۔ مضاف کس کو کہتے ہیں؟ مضاف وہ پانی جو کوئی چیز اس میں مکس کر دی گئی ہو، جیسے ناریل کا پانی ہے، جیسے واٹر ملن کا پانی ہے، یا پانی تو ہے لیکن اس میں مٹی مکس کر دی گئی ہے۔ تو کوئی بھی چیز اگر پانی میں مل گئی، یا ٹنکی جس سے پانی آتا ہے وہاں پر بہت زیادہ کائی جم جاتی ہے جب، تو وہ اتنی زیادہ کائی کہ پورا پانی ہرا ہرا ہو گیا، گرین ہو گیا پورا پانی، تو اس طرح یہ پانی مضاف ہو جائے گا، پھر یہ پانی مطلق نہیں ہے، پھر اس سے وضو صحیح نہیں ہوگا۔ یہ خیال رکھیں کہ پانی مطلق۔ تیسری شرط ہے کہ وضو کا پانی مباح ہو۔ مباح کا مطلب کیا ہے؟ مباح یعنی غصبی نہ ہو، چوری کا نہ ہو، کسی کا چھین کے نہ لائے ہوں۔ اور اسی طرح سے آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ بھی ہے کہ جو پانی آ رہا ہے اس کا بل بھرتے ہوں، ایسا نہ ہو کہ چوری کا پانی ہو گورنمنٹ کا، تو اس کا یہ بھی غصبی ہو جائے گا اور اس جگہ پر وضو صحیح نہیں ہوگا۔ تو وضو کا پانی مباح ہو یعنی اس کا استعمال ہمارے لیے جائز ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کا اسی طرح سے ایک ایسی نہر ہے، ایک ایسی لیک ہے، یا ایک ایسا حوض ہے، یا ایک ایسی بیسن ہے جہاں کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مالک کی اجازت ہے یا نہیں، تو جب تک مالک سے اجازت نہ لیں گے اس وقت تک وہاں پر وضو نہیں کر سکتے ہیں، پرمیشن لینا ضروری ہے۔ چوتھی شرط ہے وضو کا برتن مباح ہو۔ جس برتن میں پانی ہے، جیسے کہ جس لوٹے میں پانی ہے یا جس بوتل میں پانی ہے، وہ بھی چوری کی نہ ہو۔ اگر وہ بوتل یا وہ لوٹا یا وہ برتن چوری کا ہے تو پھر اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا۔
چوتھی شرط کہ وضو کا برتن ہو. پانچویں ہے وضو کا برتن سونے چاندی کا نہ ہو. جس پانی میں وضو کر رہے ہیں آپ سوچ رہے ہوں کہ سونے چاندی کا کہاں ہوتا ہے. ابھی نہیں ہوتا لیکن پہلے زمانے میں تو تھا. بادشاہوں کے پاس سونے کا تھا. ابھی نیوز میں ہم نے ایک دن پہلے ہی پڑھا کہ UAE کے ایک بادشاہ نے اپنی بیٹی کو ڈوگری میں WC سونے کا دیا. ٹوائلٹ سونے کا پورا ٹوائلٹ دیا. تو اسی طرح سے اگر پانی وضو کے برتن میں یا چاندی کے برتن میں، سونے اور چاندی کے برتن میں اگر پانی ہو تو اس سے وضو باطل ہو جائے گا. یا تو وہ نل جس سے پانی گر رہا ہے وہ سونے اور چاندی کی ہے تو اس سے بھی وضو باطل ہو جاتا ہے. چھٹی شرط ہے وضو کے اعضاء دھوتے وقت اور مسح کرتے وقت پاک ہوں. یہ خیال رہے کہ جب آپ چہرے پر پانی ڈال رہے ہیں یا ہاتھوں کو دھو رہے ہیں یا پیر پر مسح کر رہے ہیں تو پہلے پاک ہونا چاہیے. اگر نجس ہے تو پھر وضو صحیح نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح سے پیشاب اور پیخانے کی جگہ بھی پاک ہونا چاہیے. جو آدمی نے وضو کر پیشاب کر کے پانی نہیں لیا وضو کرنا چاہے تو وضو صحیح نہیں ہوگا. وضو ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ پاک نہ ہو، نجاست کی جگہ پاک نہ ہو اس وقت تک وضو صحیح نہیں ہو سکتا. اس طرح سے اگر کوئی آدمی غسل واجب ہے وہ وضو کر لے تو وضو صحیح نہیں ہوگا. جب تک کہ غسل نہیں ہوگا اس وقت تک وضو بھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے. تو پاک ہونا ضروری ہے. ساتویں شرط ہے وضو کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے وقت کافی ہو. آپ کی آنکھ اس وقت کھلی جب صبح کی جو نماز وہ قضا ہونے میں صرف 2 ہی منٹ باقی. اب یا تو وضو کریں یا نماز پڑھیں تو اب وہاں پر وضو نہیں کر سکتے ہیں. وضو کریں گے وضو صحیح نہیں ہوگا. وہاں پر تیمم کرنا ہوگا. تیمم کر کے فوراً نماز کا قضا ہو رہی ہے تو تیمم کر کے فوراً نماز پڑھ لیں 2 رکعت. تو یہاں پر وضو نہیں کر سکتے. تو ٹائم اتنا ہو کہ آدمی وضو کر سکے. اگر ٹائم ہی نہیں ہے تو پھر وضو یہاں پر نہیں کیا جائے گا. 8ویں شرط ہے قصد قربت سے کریں. وضو جب کر رہے ہیں تو کہیں قربتنا نے اللہ. ایسا نہ باہر سے آئے گرمی لگ رہی تھی تو کہا اللہ وضو کر لیں تو کیا ٹھنڈک بھی مل جائے گی وضو بھی ہو جائے گا. تو ایسا وضو باطل ہے. اس طرح وضو نہیں کر سکتے. ٹھنڈک پہنچانے کے لیے وضو کریں. نماز پڑھنے لگے کہ لاؤ نماز بھی پڑھ لیں ایکسرسائز بھی ہو جائے. ٹائم ہی نہیں ملتا ہے دکان سے ایکسرسائز کا تو نماز پڑھ کے ایکسرسائز کریں تو نماز باطل ہے. نماز صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ یہ ایکسرسائز کی نیت سے نماز اور وضو نہیں کر سکتے بلکہ اللہ کی قربت کے لیے کریں. رمضان آیا تو ڈائٹنگ کے لیے روزہ رکھ لیا کہ ڈائٹنگ بھی ہو جائے گی روزہ بھی ہو جائے گا. تو اس طرح روزہ باطل ہے. روزہ خدا کی رضا کے لیے رکھنا ہے ڈائٹنگ کے لیے نہیں رکھنا ہے. 9ویں شرط جو بڑی اہم ہے وہ ہے ترتیب. ترتیب کا مطلب ہے کرم پرمانے یعنی ایک کے بعد ایک. پہلے نیت کرنا ہے پھر چہرے کو دھونا ہے پھر دائیں ہاتھ کو پھر بائیں ہاتھ کو پھر سر کا مسح پھر پیر کا مسح. اگر کوئی الٹا پلٹا کر دے اس میں تو وضو باطل ہو جائے گا. یعنی جیسے جیسے بتایا گیا ہے ویسے ویسے کرنا ہے. 9ویں شرط. 10ویں شرط جو بڑی اہم ہے اور پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہم یہاں پر کہہ دیں کہ موالات. یہ بہت اہم ہے اور اس میں بہت لوگ غلطی کر دیتے ہیں اور جب مسائل بیان کیا جاتا ہے تو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو اب اپنے وضو کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے. تو موالات کا مطلب یہ ہے کہ وضو کے جو اعمال ہیں ان کے بیچ ڈسٹینس نہیں ہونا چاہیے یعنی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے ایک سے دوسرے. اب چہرہ دھویا فون آ گیا تو فون پر بات کرنے لگے. پھر جب بات پوری ہو گئی پھر دائنا ہاتھ دھویا تو اس طرح وضو باطل ہو جائے گا. سر کا دونوں ہاتھ دھو لیا پھر باہر سے چل کے اندر آئے اس میں 2 منٹ گزر گیا پھر اس کے بعد سر کا مسح کیا پھر پیر کا مسح کیا تو اس طرح وضو باطل ہو جائے گا. اس لیے کہ آپ نے ایک سے دوسرے عمل کے بیچ میں فاصلہ کر دیا. تو جب فاصلہ کر دیا جائے گا تو وضو باطل ہو جاتا ہے. تو وضو موالات کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ دیر نہیں کرنا چاہیے. ایک سے دوسرے عمل کو کرنے میں دیر نہیں کر سکتے. نیت کیجئے چہرہ دھوئیے ہاتھ دھوئیے سر کا مسح پیر کا مسح اس میں کچھ دیر. اب یہاں پر بات کرنے کے لوگ پوچھ رہے تھے کہ اگر بات کریں وضو کرتے کرتے تو کیا وضو صحیح ہے باطل ہو جائے گا. تو وضو صحیح ہے. بات کرنے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے. چلنے سے بھی وضو ٹوٹتا نہیں. اگر آپ ہاتھ تک پانی پہنچا رہے ہیں بائیں ہاتھ تک اور 2 قدم چل بھی لیے کہ کسی اونچی جگہ پر پیر کو جا کر رکھ کر پھر اس کا مسح کریں تو اس طرح وضو باطل نہیں ہوتا ہے. تو یہ موالات. 11واں انسان خود اپنا چہرہ دھوئے کسی اور کی مدد نہ لے. وضو کرتے وقت پانی ڈالنے والا کوئی اور ایک آدمی کو رکھ دیا کہ وہ پانی ڈالے گا تو وضو کریں گے تو اس طرح وضو باطل ہو جائے گا. وضو کے سارے عمل کو خود کرنا ہے کسی اور کی مدد نہیں لے سکتے.
12ویں شرط وضو کرنے والے کے لیے پانی کے استعمال میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. وضو کر رہے ہوں یا غسل کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ رکاوٹ نہ ہو، یعنی جیسے کہ وضو کریں گے تو بیمار پڑ جائیں گے، اتنا ٹھنڈا ہے، برف باری ہو رہی ہے، ایسا ایران میں برف باری ہوتی ہے، تو اگر وضو کریں گے تو بیمار پڑ جائیں گے، برف کا پانی تو پھر وضو نہیں کر سکتے. اسی طرح سے اگر پیاسا رہنے کا خطرہ ہے کہ اگر وضو کر لیا تو پیاس سے مر جائیں گے یا جانور مر جائے گا پیاس سے، تو یہاں پر بھی وضو نہیں کر سکتے ہیں، پھر اس کو پانی پلانا ہوگا، اس کی جان کو بچانا ہوگا. اور آخری اور 13ویں شرط ہے وضو کے اعضاء تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ نہ ہو. اب یہ کیا ہے کہ رکاوٹ نہ ہو؟ یعنی جب وضو کر رہے ہیں تو اسکن تک، چہرہ جو ہے یہاں تک یا ہاتھوں تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ نہ ہو، یعنی کوئی چیز مانے نہ ہو، یعنی تیل نہ لگایا ہو. اگر ہاتھ پر تیل لگا ہوا ہے تو اس کے اوپر وضو صحیح نہیں ہے. اگر سر میں تیل لگایا ہے وضو صحیح نہیں ہے. اگر جیل لگایا ہے جو آئلی جیل ہے، اگر آئل فری ہے تو صحیح ہے. اگر آئل فری بھی جیل آتا ہے نا، آئل فری اگر جیل ہے تو اس سے صحیح ہے. اور اگر کریم لگایا ہے بال کو سافٹ کرنے کے لیے جو کریم آتی ہے تو وہ بھی آئلی ہوتی ہے، آئلی ہوتی ہے نہیں، آئل ہوتا ہے کریم میں. تو اگر آئلی کریم ہے تو پانی سر تک نہیں پہنچنے دے گی، تو پھر اس کو پہلے ہٹانا ہوگا پھر وضو کریں. یا تیل لگا یا جسم پر بھی کہیں تیل ہے تو اس کو ہٹا لیں سر اور چہرے پر سے، اس کے بعد وضو کریں گے تو وضو صحیح ہوگا. یہ 13 کی 13 شرطیں پوری ہونا چاہیے تبھی وضو صحیح ہوگا. اگر ان میں سے ایک بھی نہیں ہوئی تو وضو باطل ہو جائے گا. تو ان مسائل کے متعلق اگر آپ حضرات کا کوئی سوال ہے تو آپ حضرات پوچھ سکتے ہیں. آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ یہاں پر ایک بیماری خطرناک پھیلی ہوئی ہے، تو بیماری سے حفاظت کے لیے سب مل کر آئے شفا کے ساتھ مرتبہ تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. إلهي بحق الزهراء وعبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. پروردگارا شب جمعہ، شب رحمت، شب مغفرت، شب قبولیت دعا ہے بطفیل محمد و آل محمد. ہمارے تمام گناہان کبیر اور صغیرہ کو معاف فرما. ہم سب کو علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو تمام واجبات اور مستحبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم میں جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو لوگ مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانے غیب سے عطا فرما. جو بیماریاں یہاں پھیلی ہوئی ان تمام بیماریوں سے تمام مومنین کی حفاظت فرما. تمام مومنین کے رزق اور روزی میں خیر و برکت عطا فرما. جو بھی اولاد ہم کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلندی و شرف عطا فرما. پرچم کفر نفاق کو سنگون فرما. دشمنان اسلام کو نست و نابود فرما. ہمارے مولا و آقا ہمارے سید و سردار امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم. ہم سب کو اپنے مولا و آقا کی مخلص غلام ہو جانے سار مشمار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.